یہ نکاح کانٹریکٹ ہے، تم ایک میکینک سمجھے؟ آج ہماری سہاگ رات ہے، ویسے نکاح تو سچا ہے نا؟ مہدی بستر پر پڑتے انوشے کی سلگا گیا۔ تم جیسے میکینک کے ساتھ سہاگ رات مناؤ گی جس کے ہاتھ گریس سے کالے ہیں؟ انوشا منہ بنایا۔ مہدی اٹھا، اسے کھینچ کر بستر پر لایا۔ میڈم، جتنا مزہ یہ میکینک دے گا نا، اتنا کوئی گورا بھی نہیں دے سکتا۔ اپنے کھردرے ہاتھوں سے انشو کی ہاتھوں کو اوپر پن کرتا، وہ اپنا سخت جسم کا وزن اس پر ڈالتا۔ وہ اسے اب تڑپا رہا تھا۔ وہ کوئی میکینک نہیں، انجینئر تھا۔ لاؤنج میں خاموشی ایسی تھی جیسے دیواروں نے بھی سانس روک رکھی ہو۔ انوشا صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں انگلیاں الجھائی ہوئی، چہرے پر وہی سختی جسے سب ہمیشہ خائف رہتے۔ سامنے خاندانی وکیل طارق محمود اپنی بریف کیس سے کاغذات نکال رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی چال سنجیدہ مگر مانوس تھی، جیسے یہ سب کئی بار کر چکے ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے چشمہ درست کیا، گلا صاف کیا اور کاغذ کھول کر بولے، انوشا میڈم، یہ آپ کے دادا جناب ذوالفقار احمد صاحب کی آخری وصیت ہے، جو انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں 3 ماہ قبل تیار کروائی تھی اور مجھے تاکید کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد یہ آپ تک پہنچائی جائے۔ انوشا نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا، لہجے میں سرد پن نمایاں تھا۔ شروع کیجیے اور جتنا جلدی ہو سکے اس وصیت کو مکمل کریں، کیونکہ مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ ان چیزوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ وکیل نے سر ہلایا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس وصیت کے بعد آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوگا۔ معذرت، لیکن یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے اس کو تحمل سے سنیے گا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں ذوالفقار احمد ولد عبدالغفور احمد اپنی زندگی کے مکمل شعور میں یہ وصیت تحریر کرتا ہوں۔ میں اپنی پوتی انوشا جبران کے لیے درج ذیل شرائط مقرر کرتا ہوں۔ اول، وہ اس خاندان کی واحد وارث اس صورت میں ہوگی جب وہ اپنی شادی مکمل کرے گی اور اس کی یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ دوم، یہ سب عمل اس کی 25ویں سالگرہ سے قبل مکمل ہونا لازمی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس نے مقررہ مدت میں شادی نہیں کی یا اولاد نہ ہوئی تو میری تمام منقولہ وغیرہ منقولہ جائیداد، کاروبار، شیئر اور ذاتی ملکیت میرے بیٹوں میں مساوی تقسیم کر دی جائے، اور اس میں سے ایک حصہ بھی میری پوتی کو نہیں دیا جائے گا۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میری پوتی کا مزاج سخت ضدی اور تنہائی پسند ہے۔ وہ اپنے غصے میں نہ خاندان کی سنتی ہے نہ بزرگوں کی سنتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ زندگی کی ذمہ داری کو سمجھنا سیکھے، وہ خاندان کے رشتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے۔ یہ وصیت میری آخری اور حتمی خواہش ہے۔ وکیل نے کاغذ طے کیا۔ چند لمحے لاؤنج میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی۔ انوشا کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ بھڑک اٹھا۔ وہ سیدھی ہو کر بولی، یہ وصیت ہے یا مذاق کہیں، یا جھوٹ تو نہیں؟ وکیل صاحب نے سر نفی میں ہلایا تھا، جبکہ وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ سخت لہجے میں بولی، یہ کون سا اصول ہے؟ کون اپنے والد سے ایسی شرط لگاتا ہے؟ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں ہے، اور وہ بچہ۔ وہ ہنسی، مگر ہنسی میں تلخی تھی۔ دادا چاہتے ہیں میں اپنی مرضی کے خلاف صرف وراثت کے لیے ماں بنوں؟ یہ تو بلیک میلنگ ہے، یہ سب آسان نہیں ہے۔ یہ امپائر، یہ کاروبار سب میرا ہے۔ میں نے بہت محنت کر کے اپنا مقام اس عمر میں یہاں تک حاصل کیا ہے۔ میرے باپ نے اپنی جان لگا دی، اور داجان چاہتے ہیں کہ اگر میں ان کے اصولوں کے مطابق نہیں چلی تو میری جائیداد اور میرے باپ کی جائیداد ان کے نکمے بیٹوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بیٹے جو آپ کے انتقال پر نہیں پہنچے، ان کی آخری رسومات انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کی، ان کی وہ جائیداد دینا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ وکیل صاحب نے ایسے سے سانس بھری۔ انوشا میڈم، میں صرف پیغام پہنچانے والا ہوں۔ وصیت قانونی طور پر درست ہے۔ اگر آپ اس کی شرائط پوری نہیں کرتی تو آپ کے نام پر موجود کمپنی کی صدارت، گھر، سب کچھ آپ سے واپس لے لیا جائے گا، اور یہ میرا نہیں، آپ کے داجان کا ہی فیصلہ ہے۔ ہم مجبور ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اور اگر میں عدالت چلی جاؤں، اپیل درج کروں کہ یہ سب انہوں نے جذبات میں آ کر کیا ہے، تب کیا ہوگا؟ وکیل صاحب اس کو دیکھتے ہوئے بولے، تو مقدمہ بہت لمبا چلے گا، اور امکان یہی ہے کہ فیصلہ وصیت کے مطابق ہی آئے گا، کیونکہ جناب ذوالفقار صاحب نے اپنی وصیت میں واضح طور پر طبی گواہی شامل کر رکھی ہے کہ وہ اس وقت مکمل ہوش و حواس میں تھے، اسی لیے اب چاروں طرف سے مجبور ہیں، یا تو اپنی ضد چھوڑیں یا پھر کاروبار، جائیداد اور اپنا رتبہ چھوڑ دیں۔ انوشا نے کرسی کے بازو پر مٹھیاں بھینچ لی، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ مجھے ہمیشہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بچپن سے، اور اب مرنے کے بعد بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب نے نظریں نیچی کر لی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، مگر قانون سمجھوتا نہیں کرتا۔ آپ کے دادا نے کاروبار کی چابیاں، پراپرٹی کے تمام حقوق سب ایک ٹرسٹ میں منتقل کر دیے ہیں، جس کا کنٹرول تبھی آپ کو مل سکتا ہے جب آپ
ان شرائط پر عمل کریں گی، ورنہ مجبوراً یہ سب ہمیں آپ کے چاچو اور تایا کے حوالے کرنا ہوگا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ اس کی آواز اب مدھم مگر لرزتی ہوئی تھی۔ بات وہی ہے میڈم، ہر صورت میں سب کچھ خود بخود ان کے بیٹوں کے نام منتقل ہو جائے گا۔ آپ کے والد سمیت تینوں ورثہ ان میں برابر کے شریک ہوں گے۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ باہر سے صرف پرندوں کی ایک مدھم آواز آ رہی تھی۔ انوشا نے تصویر کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں میں سوال دبا ہو۔ دادا، آپ کو مجھ پر کبھی بھروسہ نہیں؟ کبھی بھروسہ نہیں؟ وکیل صاحب نے بریف کیس بند کیا، کھڑے ہوئے۔ میں کل تک دستخط کے لیے آ جاؤں گا اگر آپ چاہیں تو، لیکن بہتر ہوگا آپ سوچ لیں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وکیل کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ کمرہ دوبارہ ساکت ہو گیا۔ انوشا نے ہاتھ بڑھا کر دادا کی تصویر سیدھی کی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بھیگی سی مسکراہٹ آئی، درد میں لپٹی ہوئی۔ آپ نے ہمیشہ میرے غصے سے تنگی محسوس کی، اب دیکھنا یہی غصہ آپ کی شرط کو توڑے گا یا مجھے۔ چند لمحے وہ ان کی تصویر کو گھورتی رہی تھی اور پھر کچھ سوچ کر اس نے محض اپنی پرسنل سیکریٹری کو ایک میسج ٹائپ کیا، مجھے شادی کرنی ہے اور لڑکے تلاش کرو۔ جبکہ یہ میسج کرنے کے بعد وہ کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ معمول کے مطابق وہ تیار ہوئے سیدھا اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ آفس کے بڑے شیشے والے کیبن میں ہلکی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ انوشا میز پر جو کہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، انگلیاں مسلسل کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ سامنے فائلوں کا ایک منظم ڈھیر، ساتھ کافی کا آدھا خالی کپ رکھا تھا۔ ماحول میں خاموشی تھی، بس کمپیوٹر کی ہلکی گنگناہٹ شامل تھی۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئیے، انوشا نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ دروازہ کھلا۔ اندر اس کی پرسنل سیکریٹری انجم فائل ہاتھ میں لیے داخل ہوئی۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کی طرح احتیاط تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ سامنے موجود لڑکی ایک لمحہ لگاتی ہے اور اگلے کی عزت کو تار تار کر دیتی، اسی لیے وہ ہمیشہ اس کے سامنے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی۔ السلام علیکم میم، انوشا نے سر ہلایا۔ وعلیکم السلام، بولیے انجم، کیا بات ہے؟ میرا کام ہوا یا پھر ادھورا ہی رہ گیا ہے؟ ابھی بھی اس کے ہاتھ کی بورڈ پر ہی چل رہے تھے۔ انجم چند قدم آگے بڑھی، مؤدب لہجے میں بولی، میم اگر اجازت ہو تو میں بات کرنا چاہتی ہوں، کام ہو گیا ہے۔ انوشا نے لیپ ٹاپ بند کر کے سیدھی کرسی پر ٹیک لگا لی۔ کہیے، سن رہی ہوں۔ اس کی نگاہیں انجم کے ہاتھ میں موجود فائل پر ہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ اتنی جلد بازی میں کرے گی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انجم نے فائل کھولی، چند تصاویر میز پر رکھ دی۔ میم، آپ کے کہنے پر میں نے وہ 4 پروفائلز دیکھ لی ہیں۔ یہ وہی لڑکے ہیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ سب لوگ اپنے کام میں مصروف رہنے والے ہیں، حد سے زیادہ خود مختار اور غیر ضروری باتوں سے دور۔ لیکن وہ تھوڑا رک کر بولی، ان سے ملے بغیر فیصلہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا آپ چاہیں تو ایک ڈنر رکھ لیتے ہیں، غیر رسمی سا، کیونکہ جس طرح کا اکثر ہمیں پروفائل دکھایا جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں چاہوں گی اب ایک دفعہ ضرور ان سے ملاقات کریں۔ انوشا نے پہلی بار دلچسپی سے چہرہ جھکایا۔ تصویریں دکھاؤ۔ انجم نے 4 تصویریں سیدھی کر کے میز پر پھیلا دی۔ ہر تصویر میں الگ مزاج جھلک رہا تھا۔ پہلا سادہ لباس میں، چہرہ نرم مگر آنکھوں میں گہرائی۔ دوسرا با اعتماد مسکراہٹ والا۔ تیسرا قدرے سنجیدہ، آنکھوں میں غرور و فکر کی جھلک نمایاں تھی۔ چوتھا چمکتی آنکھوں اور کھلے مزاج والا، جیسے دنیا کے ساتھ دوستی رکھتا ہو۔ انوشا نے ایک ایک تصویر پر چند لمحے رک کر نظر دوڑائی۔ چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر دلچسپی چھپی نہیں رہ سکی۔ سب ٹھیک لگ رہے ہیں، دیکھنے میں تو کافی بہتر ہیں، میرے ساتھ اچھے لگیں گے، وہ آہستہ بولی۔ خیر تفصیل دو، وہ کسی بھی قسم کی غلطی نہیں کرنا، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ انجم نے سر ہلایا تھا اور پہلی تصویر پر انگلی رکھ کر بولی، اس کا نام علی فیاض ہے، عمر 27 سال، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن، ایک انویسٹمنٹ فرم میں کام کرتے ہیں، کم گو ذمہ دار، فیملی میں بہت اچھی ہے اور شادی کے خواہش مند بھی۔ آپ ان کے ساتھ مزاجاً اچھی رہیں گی۔ اور یہ دوسرے سعد خان ہیں، 28 سال، انجینئر، مزاج متوازن، بات چیت میں اعتماد زیادہ ہے۔ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے مزاج نہ ملیں کیونکہ آپ اپنے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتی اور یہ خاموش رہنا پسند نہیں کرتے۔ تیسرا زرار احمد، عمر 30، ایک ادبی جریدے کے ایڈیٹر، طبیعت سنجیدہ مگر پڑھا لکھا ذوق ہے، یہ کافی شوق مزاج معلوم ہوتا ہے، شادی کے خواہش مند ہے اور بہت ہی بہترین شخصیت کے حامل، عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، کبھی بھی کسی خاتون کو بعزت نہیں کرتے۔ چوتھا فہد شجاع، عمر 25 سال، آرکیٹیکٹ، نرم لہجہ مگر خود مختار سوچ کا مالک۔ ان کی کم عمر ہے لیکن کم عمری میں ہی انہوں نے کافی تجربہ حاصل کیا ہے، اب ان کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہے۔
انوشا نے ہاتھ سے ایک تصویر اٹھائی، سرار احمد کی۔ کچھ لمحے تصویر کو دیکھتی رہی جیسے کسی خیال میں کھو گئی ہو۔ یہ والا؟ مجھے میری زندگی میں ایک ایسا انسان ہی چاہیے جو خواتین کی عزت کرنا جانتا ہو، اعلیٰ ذوق رکھتا ہو، جس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل نہ لگے۔ انجم کو سوچ کر فوراً بولی، سرار احمد، آپ چاہتی ہیں انہی کے ساتھ ڈنر فکس کر دوں؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی، ان کی پرسنالٹی کے حساب سے وہ کہیں سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہتر نہیں لگ سکتے تھے، مگر انوشے جبران ہمیشہ وہی کام کرتی تھی جو سب سے انوکھے ہوں۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی، ہاں رات 8 بجے نیو پام ریسٹورنٹ میں پرائیویٹ روم بک کروا دینا، میں سکون سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ انجم نے نوٹ بک میں جلدی سے لکھا، جی میم، لیکن اگر اجازت ہو تو ایک بات بتا دوں۔ انوشا نے ہلکا سا آئی برو اٹھایا، کیا؟ سرار احمد کافی اصول پسند آدمی ہیں، شراب نہیں پیتے، فضول باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، تھوڑی روایتی بھی ہیں، شاید پہلی ملاقات میں کچھ فاصلہ رکھیں۔ انوشا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مجھے یہی چاہیے، ایسے لوگ زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں، فاصلہ رکھ کر بات کرنے والے، کیونکہ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا ہی انسان چاہیے جو فاصلہ ہی رکھے، بلا وجہ میرے اسپیس میں داخل نہ ہو۔ انجم نے سر ہلایا، ٹھیک ہے میم، میں آج ہی ان سے رابطہ کر لوں گی۔ انوشا واپس فائل بند کرتے ہوئے بولی، اور ہاں باقی تینوں کو بھی ریکارڈ میں رکھو، شاید بعد میں ضرورت پڑ جائے۔ میں صرف ایک ہی شخص سے ملاقات نہیں کروں گی، میں چاروں سے ملنا چاہتی ہوں اور پھر ان چاروں کا موازنہ کر کے شادی کروں گی۔ انجم نے آہستہ سر جھکایا، جی میم، پھر احترام سے پیچھے ہٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی تھی۔ انوشا نے سرار احمد کی تصویر دوبارہ میز پر رکھی۔ تصویر میں ایک سنجیدہ شخص ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا، جیسے کسی راز سے واقف ہو۔ وہ تصویر دیکھ کر بولی، دادا کی وصیت تو شاید یوں ہی پوری ہونی ہے۔ پھر اس نے تصویر الٹی رکھی، لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا اور کام میں ڈوب گئی، مگر اس بار انگلیوں کی رفتار کو سست تھی، جیسے ذہن کہیں اور مصروف ہو۔ دوسری جانب لاؤنج میں گھوپ اندھیرا تھا، صرف باہر سے آتی ہوئی ہلکی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر روشنیوں کا جال پھیل گیا تھا۔ سفید چھت پر لٹکے فانوس کے نیچے سب کچھ چمک اٹھا۔ مہدی سکندر داخل ہوا، اونچا چوڑا شانہ، مضبوط جسامت اور چہرے پر ایک خاموش اعتماد۔ ہلکی داڑھی کے نیچے مسکراہٹ کی لکیر ابھری ہوئی تھی، اس کے قدموں کی چاپ قالین پر مدھم مگر ٹھہری ہوئی تھی۔ سامنے صوفے پر عبدالرحمن سکندر بیٹھے تھے، سفید شلوار قمیص، آنکھوں میں سختی سے، مگر چہرے پر وقت کی تھکن نمایاں تھی۔ مہدی ان کو دیکھ کر مسکرایا اور ان کے قریب جا کر نرمی سے بولا، دادا میں نے کہا تھا آپ آرام کر لیجئے، جو بھی بات کرنی ہے صبح کر لیں گے۔ عبدالرحمن سکندر نے سر اٹھایا، آواز بھاری مگر قابو میں تھی، مجھے ابھی کے ابھی تم سے بات کرنی ہے، بیٹھو۔ مہدی خاموشی سے صوفے پر ان کے برابر بیٹھ گیا۔ فرمائیے کیا بات ہے، یہ بتاؤ تم دراصل کیا چاہتے ہو؟ دادا میں نے سب بتایا تو ہے، نہیں زبانی باتیں نہیں، تفصیل سے بتاؤ، تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ مجھے تمہاری باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ مہدی نے ہلکی سانس لی، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ دادا میں چاہتا ہوں نیچے کے ورکشاپ لیول پر جا کر کام دیکھوں، ہمارے میکینکس کیا کر رہے ہیں، ان کی تربیت کیسی ہے، کون ایماندار ہے کون نہیں۔ جب تک میں خود وہاں نہیں جاؤں گا مجھے سچ پتہ نہیں چلے گا۔ عبدالرحمن نے بھویں چڑھائیں، تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ سکندر گروپ کا پریزیڈنٹ اب میکینک بن کر ورکشاپ میں جا بیٹھے گا؟ تم پاگل ہو گئے ہو، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ مہدی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، مگر لہجہ سنجیدہ تھا۔ دادا میں وہی بننا چاہتا ہوں جس کا میں انجینئر ہوں، اگر میری جڑیں ورکشاپ میں ہیں تو میں اوپر بیٹھ کر ان سے آنکھ کیسے چرا سکتا ہوں؟ دادا کا لہجہ قدرے سخت ہوا تھا، سکندر خاندان کا اکلوتا وارث اب چکنائی میں لٹلا میکینک بنے گا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا سوچ رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اپنے خاندان کی کوئی بیٹی دینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ مہدی دھیرے سے مسکرایا، مجھے لوگوں کی نہیں نظام کی فکر ہے، ہم اوپر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں مگر نیچے کام کرنے والے ہاتھ اگر کمزور ہوں تو سارا ڈھانچہ گر جاتا ہے، اور میں یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ عبدالرحمن صاحب کچھ دیر خاموش رہے تھے اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولے، باتیں تو بڑی کر رہے ہو مگر یہ اصول سکندر خاندان میں نہیں چلیں گے۔ تمہارے باپ نے بھی کبھی ورکشاپ کا رخ نہیں کیا، صرف منصوبے سنبھالے، تم کیوں سب بدلنے پر تلے ہو؟ مہدی سیدھا ہو کر بولا، کیونکہ اب زمانہ بدل گیا دادا، وہ وقت چلا گیا جب عہدہ محض نام سے چلتا تھا، اب کام دکھانا پڑتا ہے۔ عبدالرحمن نے گہری سانس لی، اتنے بڑے انجینئر، اتنی بڑی کمپنی کے مالک، اور تمہیں میکینک بننے کا شوق چڑھا ہے؟ تمہیں اپنے عہدے کی عزت کا احساس نہیں؟ مہدی نرمی سے بولا، احساس ہے، اسی لیے تو چاہ رہا ہوں، میں اپنے عہدے کی بنیاد مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اوپر بیٹھا رہوں گا تو سر کاغذوں میں جانچ کر سکوں گا، لیکن نیچے جاؤں گا تو سمجھ سکوں گا کہ اصل خرابی کہاں ہے۔ دادا کی آنکھوں میں ہلکی نمی سی تیر گئی، شاید فخر اور غصے کے بیچ کوئی جذبہ اٹکا ہوا تھا۔
تمہارے اصول ہمیشہ نرالے رہے، کبھی سیدھی راہ نہیں چنتے ہو تم۔ مہدی ہنس پڑا۔ دادا، اگر آپ کا پوتا نہ ہوتا تو شاید آپ یہ سب میرا حوصلہ سمجھتے۔ ضد نہیں، اگر تمہارے پاس یہ کاروبار، یہ جائیداد نہ ہوتی تو تم یہی کام کرتے ہیں نا؟ ہاں دادا، میں ایک میکینک ہی ہوتا، ہاتھوں سے کماتا، دماغ سے نہیں۔ لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے کہ آج ہم اپنی کمپنی کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں۔ عبدالرحمن صاحب خاموش ہو گئے، پھر لمحہ بھر بعد بولے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ اگر ہمارا اپنا کاروبار بھی نہ ہوتا تب بھی تم کسی اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر ہوتے، عزت کے ساتھ کماتے۔ تمہیں یہاں سب کچھ وراثت میں ملا ہے، پھر بھی تمہارا دل مطمئن نہیں رہتا۔ پھر سوچو، اگر نہ ملا ہوتا تم کیا کچھ حاصل کر لیتے۔ وہ ہلکا مسکرایا۔ عبدالرحمن نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، جو تمہارے دل میں ہے کر لو، شاید وقت تمہیں بہتر سمجھا دے، اس طرح تمہیں ایکسپیرینس بھی مل جائے گا۔ میٹھی کے چہرے پر شکر کی ایک جھلک آئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں دادا، اس خاندان کا نام کبھی نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ دادا نے سر جھکایا، ہلکا سا تبسم لبوں پر آیا تھا۔ بس یہ خیال رہے، سکندر نام کمزور ہاتھوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تم کمزور نہیں پڑنا۔ لاؤنج میں پھر خاموشی پھیل گئی تھی، صرف روشنی میں بیٹھے دونوں نسلوں کا فرق واضح تھا، ایک روایت کا، دوسرا تجربے کا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، ریسٹورنٹ کی روشنی مدھم اور نیلی تھی، جیسے کسی خواب کی سرحد پر کھڑے ہوں۔ دروازہ کھلا تو ایک لمحے کو ساری نظریں پلٹی۔ انوشا نے بلو لیڈی پین کوٹ کے بٹن درست کیے، قدموں میں ٹھہراؤ تھا، ایڑیوں کی ہلکی چاک فرش پر واضح سنائی دے رہی تھی۔ مینیجر فوراً آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے بولا، آئیے میڈم، آپ کی ٹیبل ریزروڈ ہے، آپ کے پارٹنر آ چکے ہیں۔ انوشا نے بس سر ہلایا، چہرے پر وہی خاموش سنجیدگی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ریسٹورنٹ کے اندرونی حصے میں پہنچی۔ کونے میں نیم اندھیرے میں ایک میز پر 40 کے قریب عمر کا آدمی بیٹھا تھا، ہلکی گنج، پیٹ ابھرا ہوا اور مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی کوشش سے جمائی ہوئی تھی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھایا، ہیلو، میں زرار احمد، مطلب وہی جس سے آپ کی بات ہوئی تھی۔ انوشا نے ایک لمحے کو تصویر کا چہرہ یاد کیا، وہاں جوان تراشیدہ جبڑا، بے اطاق مسکراہٹ۔ یہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ زرار خود ہی ہنستے ہوئے بولا، جی بس وہ تصویر میں تھوڑا 19-20 کا فرق ہے، ورنہ تو میں اصل میں زیادہ ہینڈسم ہوں۔ آپ کو پسند آیا نا؟ انوشا بغیر تاثر کے چہرے سے بولی بیٹھی، خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، نیپکن سیدھی کرتے ہوئے نظریں ہٹا لی۔ ویٹر آیا، اس نے کچھ آرڈر دینے کی کوشش کی، مگر زرار نے ہاتھ اٹھا کر بولا، ایک منٹ بیٹا، پہلے ہم بزنس کا معاملہ ڈسکس کر لیں، پھر کھانے کا مزہ لیں گے۔ انوشا نے ہلکی سی بھویں چڑھائیں، ہمیں پہلے تعارف مکمل کر لینا چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح وہ خوبصورت ترین لگ رہی تھی، اور اس پر قیامت ڈھاتا اس کا انداز کسی بھی شخص کو گھائل کر سکتا تھا۔ ہاں ہاں بالکل۔ زرار نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا، دراصل میں نے سوچا آج کی ملاقات یادگار بناؤں۔ پھر گلاس سے ایک گھونٹ لیا، لیکن پانی کے ساتھ برف کا ٹکڑا سیدھا ناک سے ٹکرا گیا۔ وہ کھانسنے لگا، زور زور سے۔ ویٹر بھاگ کر آیا، نہیں نہیں ٹھیک ہوں میں۔ زرار ہاتھ ہلا کر بولا، بس گلاس غلط اینگل پر تھا۔ انوشا نے سانس روکی تاکہ مسکراہٹ باہر نہ نکلے، مگر چہرہ ابھی بھی سخت تھا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک جریدے کے ایڈیٹر ہیں؟ زرار نے گردن اکڑائی، جی بالکل، مگر بس شوقیہ، اصل بزنس کچھ اور ہے۔ میرے پاس 3 پلاٹ ہیں، 2 لاہور میں، ایک بحریہ ٹاؤن میں، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم مل کر کچھ بڑا کریں۔ آپ کی کمپنی ہے نا، ہم ایک جوائنٹ وینچر بنا سکتے ہیں۔ انوشا نے سرد لہجے میں کہا، میں ذاتی ملاقات کاروباری نیت سے نہیں کرتی۔ ارے مگر دیکھیں نا، یہ سب تقدیر کی باتیں ہیں۔ آپ جیسے عقلمند خاتون اور مجھ جیسا تجربہ کار آدمی، بس قسمت نے ملایا ہے، ہم آگے ایک ساتھ مل کر خوب ترقی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ جیب سے فون نکال کر تصویریں دکھانے لگا، یہ دیکھیں میری گاڑی، نیا ماڈل ہے، یہ والا سوٹ دبئی سے لیا تھا، اور یہ تصویر تھوڑا زاویہ غلط ہے، ورنہ چہرہ کتنا شارپ لگ رہا تھا۔ انوشا کی انگلیاں میز پر ہلکے سے بچنے لگی، آپ تصویروں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں؟ بس شوق ہے، اصل میں لوگ مجھے کہتے ہیں میں تھوڑا فیشن فری واکنگ سٹائل رکھتا ہوں۔ آپ سمجھ سکتی ہیں نا؟ وہ اتنا زور سے ہنسا کہ قریبی میز کے لوگ پلٹ کر دیکھنے لگے، جبکہ وہ حیرت سے اس نمونے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید بولا، اور ہاں میں سوچ رہا تھا اگر سب ٹھیک رہا تو میں آپ کے برانڈ کا ایمبیسڈر بھی بن سکتا ہوں۔ ویسے میرا چہرہ کیمرے پر چمک جاتا ہے۔ پھر وہ جھک کر رازدارانہ انداز میں بولا، آپ چاہیں تو ہم میڈیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈنر بزنس ڈسکشن ہے، کچھ پروموشن بھی ہو جائے گی۔ انوشا نے اپنی گھڑی دیکھی، چہرے پر اب ہلکی جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ مجھے نہیں لگتا یہ ملاقات کسی نتیجے پر پہنچے گی مسٹر زرار۔ اس کا موڈ اب خراب ہو رہا تھا۔ وہ ایسا انسان اپنی زندگی میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ لالچی لوگوں سے اسے سخت نفرت تھی۔
او آپ ناراض لگ رہی ہیں، چلیے ایسا کریں میں ڈیزرٹ آرڈر کرتا ہوں، چاکلیٹ موس، یہ آپ کو آئس کریم پسند ہے؟ وہ اشارے سے ویٹر کو بلانے لگا۔ انوشا اٹھ کھڑی ہوئی، شکریہ مگر میرا وقت ضائع کرنا مہنگا ہے، آپ کھانا جاری رکھ سکتے ہیں۔ ارے ایسے کیسے جا سکتی ہیں آپ، ابھی تو میں نے اپنا وزن بتایا ہی نہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرائی مگر آنکھوں میں خفگی تھی۔ آپ کا وزن واضح ہے، پیسہ، تصویریں اور خود پسندی، اور میں ایسے انسان کے ساتھ اپنا آپ برباد نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پرس اٹھایا، کرسی پیچھے دھکیلی اور بنا پلٹے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ میز پر اکیلا رہ گیا تھا، چمچ سے برف کے ٹکڑے کو گھماتے ہوئے خود سے بڑبڑایا، عجیب عورت ہے، جس مزاج بالکل نہیں۔ ویٹر نے چپ چاپ سر جھکایا اور پلیٹ اٹھا لی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ ابھری، سنہری روشنی میں لپٹے انوشے نیچے اتری تو اس کے ہاتھ میں کار کی چابی اور بیگ تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے عیب نظر آ رہی تھی مگر آج اس کے چہرے پر ٹھنڈی سنجیدگی کچھ زیادہ گہری تھی۔ ہاں بوا جی سیڑھیوں کے پاس بے چینی سے ٹہل رہی تھی، ہاتھ میں دوپٹہ مروڑتی ہوئی انوشا چونک کر بولی، کیا ہوا بوا جی، صبح صبح ایسے پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ انہوں نے نیچے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، بیٹا تمہارے تایا جی، چاچو اور ان کی بیگمات آئی ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انوشا کی بھویں تن گئی، کمال ہے، انہی کی کمی تھی، انتقال پر تو ایک نظر دکھانے نہیں آئے، اب شاید جائیداد نوچنے آ گئے ہیں۔ وہ بیزار لہجے میں کہتی ہوئی تیز قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تو کمرے میں مہنگے عطر کی خوشبو پھیلی تھی۔ سامنے صوفے پر سرفراز صاحب، رحمان صاحب اور ان کی بیویاں نازنین اور رحمت بیگم نیم گرم چائے کے مگ تھامے بیٹھے تھے۔ انوشا کے داخل ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی ہوئی اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا خوب، باپ کے مرنے پر تو کسی کو فرصت نہیں ملی، لیکن جائیداد لینے کے لیے سب جمع ہو گئے، واہ واہ کیا زمانہ کیا ہے۔ سرفراز صاحب نے الجھن چھپاتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے بیٹی، ہمیں بابا کے انتقال کی خبر بہت بعد میں ملی تھی، اس وقت ہم دبئی میں تھے، اسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ رحمان صاحب نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی، ہاں پتہ چلا تو فوراً یہاں پہنچ گئے، آخر باپ تھے وہ ہمارے۔ انوشا کے ہونٹوں پر ہلکی سے طنزیہ مسکراہٹ ابھری، آپ پہنچ کر کیا فائدہ، وہ تو اب ہیں ہی نہیں، ان کی یادوں سے جائیداد تو نہیں ملے گی نا۔ رحمت بیگم نے تھوڑا نرم لہجہ اپنایا، بیٹا یادیں ہی تو انسان کو جوڑ کر رکھتی ہیں، ہم یہاں محبت سے آئے ہیں۔ انوشا نے کرسی کے پشت پر ہاتھ رکھا، محبت؟ چچی یہ لفظ آپ کے منہ سے عجیب لگ رہا ہے، مجھے صاف پتہ ہے کہ آپ سب کیوں آئے ہیں، جائیداد کے لیے، لیکن افسوس دادا نے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ناظرین بیگم نے حیرت سے رحمان کو دیکھا، پھر سرفراز صاحب بولے، ہولے سے بولے، کھنگار کر بولے، بیٹی یہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک شرط تھی، اگر تم شادی کرتی ہو اور تمہارے یہاں بچہ ہوتا ہے تب تمہیں جائیداد ملے گی، ورنہ پوری جائیداد ہماری۔ انوشا کے چہرے پر ایک لمحے کو سکون چھا گیا۔ اس کو لگا تھا وصیت کے بارے میں صرف اس کو معلوم ہے، لیکن یہاں وہ غلط تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر صفاقی سے بولی، تو سن لیجئے، میں اپنے لیے لڑکا پسند کر چکی ہوں، کل میرا نکاح ہے۔ سرفراز صاحب نے چونک کر کہا، اتنی جلدی؟ مگر وہ بات کاٹتی ہوئی بولی، یہ امپائر، یہ سب کچھ میرے دادا اور والد نے اپنی محنت سے بنایا ہے، میں اسے ان ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گی جنہوں نے ان کے جنازے تک آنا مناسب نہ سمجھا۔ رحمان صاحب نے کچھ کہنا چاہا مگر انوشا پہلے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز اب برف کی طرح صاف اور سخت تھی، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے کوئی اور بندوبست کر لیں اور جب تک میں واپس آؤں یہ گھر خالی کر دیں، میں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی جو میرے دادا کے نام پر بس دعویٰ کرنے آئے ہیں۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھی، اس کی ایڑیوں کی آواز فرش پر ایک فیصلہ بن کر گونجی تھی۔ پیچھے سے رحمت بیگم کی ہلکی سسکی سنائی دی مگر انوشا کے قدم ایک لمحہ بھی نہیں رکے تھے۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں سب کے چہروں پر بے آواز حیرت جم گئی، جیسے وہ سمجھ گئے ہوں کہ جس لڑکی کو وہ کمزور سمجھتے رہے وہ اب اپنی سلطنت خود سنبھالنے کھڑی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ اب کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اسے اندازہ تھا یہ لوگ جائیداد کے لیے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ جان لینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اسی لیے اسے جلد سے جلد ایک ایسا شخص اپنے لیے منتخب کرنا تھا جس کے ساتھ وہ محفوظ ہو۔ سڑک پر سورج ڈھلنے کو تھا، شام کی سنہری روشنی کار کی شیشوں پر تیز چمک کر پڑ رہی تھی۔ انوشا کے چہرے پر وہی ضبط شدہ غصہ تھا جو چند گھنٹے پہلے گھر میں بھڑکا تھا۔ گاڑی کے انجن کی آواز سڑک کی خاموشی توڑ رہی تھی مگر اس کے دل کے شور کو دبانے میں ناکام تھی۔ وہ تیز رفتاری سے موڑ کاٹنے لگی، اچانک انجن جھٹکا کھا کر رک گیا۔ اس نے حیرت سے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی، 1 2 3 بار، مگر جواب میں صرف کھانسے جیسی
آواز آئی، ابھی ہونا تھا یہ تماشا بھی؟ وہ بڑبڑائی، اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ باہر آ کر اس نے ٹائر پر زور سے لات ماری۔ تمہیں بھی ابھی ہی خراب ہونا تھا؟ خدا کا واسطہ کہاں سے لاؤں میں لڑکا؟ بول تو دیا ہے کہ کل نکاح ہے، مگر دلہا ہی نہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ میں اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی کہ سامنے سے ایک بائک آ کر رکی۔ بائک سادہ سی تھی، پچھلی سیٹ پر پرانے اوزاروں کا تھیلا بندھا ہوا تھا۔ سوار نے ہیلمٹ اتارا تو ایک چہرہ سامنے آیا، دھوپ سے سانولا مگر آنکھوں میں ٹھہراؤ، گال پر تھوڑا سا آئل لگا ہوا تھا، ہاتھ گریس سے کالے۔ وہ آہستگی سے بولا، کیا ہوا میڈم، کوئی ہیلپ چاہیے؟ انوشا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر صاف لہجے میں بولی، تم میکینک ہو؟ جی تھوڑا بہت جانتا ہوں، تو پھر میری مدد کرو۔ یہ گاڑی بند ہو گئی ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ وہ بونٹ کھول کر نیچے جھک گیا، دھات کی چمک اور دھوئیں کی ہلکی سی بو فضا میں گھل گئی تھی۔ انوشا بازو لپیٹے اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ گویا ہوئی، ایک بات پوچھوں تم سے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پوچھیں؟ شادی شدہ ہو؟ وہ لمحہ بھر کر رکا، پھر مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ زیادہ خاص نہیں، بس 5 جماعتیں، پھر یہ کام سیکھ لیا۔ اب اچھا کاریگر ہوں۔ انوشا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں شاہ انڈسٹری کی پریزیڈنٹ ہوں۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، بونٹ کے پیچھے سے اس کا چہرہ نظر آیا۔ او اچھا، وہ بولی، کیا تم مجھ سے آج نکاح کرو گے؟ اس کے ہاتھ سے اسپینر چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ حیرت سے بولا، کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں اور نکاح آپ سے؟ آپ کس کمپنی کی پریزیڈنٹ ہیں اور میں ایک میکینک؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے، تمہیں اس کے بدلے 25 لاکھ ملیں گے۔ تمہیں صرف کچھ عرصہ میرے ساتھ رہنا ہے، میری جان کو بھی خطرہ ہے اور مال کو بھی۔ مجھے تم جیسے کسی مضبوط انسان کی ضرورت ہے۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر ہنس کر بولا، آپ راہ چلتے کسی سے بھی ایسی بات کر دیتی ہیں؟ انوشا کے چہرے پر سنجیدگی اور تھکن کا ملا جلا سایہ تھا۔ میں کسی سے بھی نہیں کہتی، بس تم سے کہہ رہی ہوں۔ مجھے آج ہی نکاح کرنا ہے، تم کرو گے؟ ہوا میں لمحہ بھر کا سکوت تھا۔ اس کے بعد وہ آدمی خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، بتائیں کب کرنا ہے؟ انوشا نے گہرا سانس لیا، گاڑی ٹھیک کرو، پھر میرے ساتھ میری کمپنی چلو، ہم ابھی نکاح کریں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، دلچسپ سودا لگتا ہے۔ چند منٹ بعد گاڑی کی آواز دوبارہ زندہ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کپڑے سے صاف کیے، بائک پر بیٹھا اور ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ انوشا نے کار کا دروازہ بند کیا، آئینے میں خود کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر انجن اسٹارٹ کر دیا۔ سڑک پر دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے روانہ ہوئی تھی۔ وہ بائک سوار کوئی معمولی شخص نہیں، بلکہ مہدی سکندر تھا، جو آج صرف مزے کی خاطر ایک لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ ایسے ایڈونچر کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ایڈونچر اس کی زندگی کو کس طرح تبدیل کرنے والا ہے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ دونوں شاہ انڈسٹری پہنچ گئے تھے۔ کیبن کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مہدی کے قدم رک گئے۔ کمرہ وسیع، شیشے کی دیواروں سے گھرا ہوا، روشنی اتنی کہ جیسے سورج اندر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ سامنے ایک بڑی میز، پیچھے چمڑی کی کرسی، دیوار پر شاہ انڈسٹری کا سنہری لوگو۔ مہدی نے آہستگی سے گردن ہلائی۔ آپ کا آفس تو کمال کا ہے، بالکل فلموں والا لگتا ہے۔ انوشا سخت لہجے میں بولی، اپنی زبان بند رکھو اور وہاں صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ میں مولوی اور گواہوں کا انتظام کرتی ہوں اور ان کے سامنے بھی کوئی فالتو بات نہیں کرنا۔ میں یہاں کی پریزیڈنٹ ہوں، میری بہت عزت ہے۔ تمہاری ایک بیوقوفی میری عزت کو خاک میں ملا سکتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جی بہتر، وہ بولا اور متیسا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں پر لگا گریس اب بھی صاف نہیں ہوا تھا، مگر اس کے تاثرات میں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے انوشا بھی حیران تھی کہ اتنے بڑے آفس میں ایک معمولی میکینک اتنا پرسکون کیسے ہے، مگر پھر اپنا سر جھٹک گئی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے ارد گرد دیکھتا رہا۔ شیشے کے پار نیچے پورا شہر روشنیوں میں نہا رہا تھا، مگر اس کمرے کی فضا میں ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ انوشا نے فون اٹھایا، نمبر ملایا۔ انجم، فوراً میرے روم میں آؤ۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ انجم فائل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی، چہرے پر حسب معمول سکون۔ جی میڈم، ابھی فوراً ایک مولوی صاحب اور گواہوں کا انتظام کرو۔ انجم، تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں ابھی نکاح کر رہی ہوں۔ انجم کے ہاتھ تھم گئے۔ جی نکاح؟ لیکن آپ ان چاروں میں سے کل والے سے، وہ تو عمر میں… یہ بات چھوڑ دو، لڑکا مل چکا ہے، تم صرف مولوی کا انتظام کرو۔ جی میڈم، ابھی کرتی ہوں۔ انجم بول کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی اتر آئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں۔ انوشا کی نظریں کبھی فون پر، کبھی سامنے بیٹھے مہدی پر جا ٹکی، مگر اس کا دھیان اس پر نہیں رکا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ مولوی صاحب سفید امامہ باندھے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے گواہ داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم، مولوی صاحب نے نرمی سے کہا۔
انوشا سر ہلا کر بولی وعلیکم السلام، شروع کریں مولوی صاحب۔ مہدی آہستہ سے اٹھا، آگے بڑھا اور مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے فارم نکالا، قلم سنبھالا اور بولے بیٹا تمہارا نام؟ مہدی نے ایک لمحے کو سوچا، پھر دھیرے سے بولا مہدی سکندر، ولد ساحر سکندر۔ مولوی صاحب نے کاغذ پر نام درج کیا اور پھر انوشا کی طرف دیکھا۔ بیٹی آپ کا نام انوشا جبران شاہ۔ مولوی صاحب نے قلم رکھ دیا۔ چند اور چیزیں انہوں نے فارم پر درج کی تھیں اور پھر انوشا کو دیکھتے ہوئے بولے انوشا جبران شاہ، تمہارا نکاح مہدی سکندر ولد ساحر سکندر کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، تمہیں منظور ہے؟ کمرے کی ہوا جیسے تھم گئی تھی۔ انوشا نے نگاہ اٹھائی، سامنے وہی میکینک بیٹھا تھا، ہاتھوں پر کالے، بازوں پر رگیں ابھری ہوئی، قمیص کے کالر پر آئل کے دھبے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا وقار تھا، ایک خاموش اعتماد۔ وہ چلنے میں دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا کر بولی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا انوشا جبران کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، تیسری بار بھی وہی سوال، وہی جواب، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، پھر مہدی کی طرف متوجہ ہوئے۔ مہدی سکندر والا ساحر سکندر، کیا تمہیں انوشا جبران شاہ سے یہ نکاح قبول ہے؟ مہدی نے گہری سانس لی اور مسکرایا۔ قبول ہے، دوسری بار قبول ہے، تیسری بار قبول ہے۔ انوشا کی انگلیوں میں انگوٹھی چمکی جب مولوی صاحب نے دستخط کے لیے کاغذ بڑھایا۔ گواہوں نے دستخط کیے، پھر مولوی صاحب نے مسکرا کر دعا دی، اللہ آپ دونوں کے لیے رشتہ خیر و برکت کا سبب بنائے۔ انوشا نے فقط سر ہلایا۔ مہدی نے چپ چاپ اسے دیکھا، جیسے سب سمجھ چکا ہو مگر کچھ کہنا نہیں چاہتا ہو۔ کمرے میں دوبارہ وہی خاموشی لوٹ آئی تھی۔ مولوی صاحب اور گواہ اجازت لے کر چلے گئے تھے، جبکہ وہ بھی چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا، لیکن کچھ بھی دیر بعد وہ واپس ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح شروع ہو چکا تھا اور پھر پورا دن اس کا دماغ کھایا تھا۔ تقریباً 9 بجے وہ آف کر کے اسے گھر لے آئی۔ رات گہری تھی، شام منزل کے سامنے گاڑی روکی تو فضا میں ہوا کے ساتھ ہلکی نمی گھل رہی تھی۔ بنگلے کے باہر اونچے درختوں کے سائے لمبے ہو کر روشنی کے دائرے میں پھیل رہے تھے۔ انوشا نے گاڑی کا دروازہ کھولا، چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں کے نیچے تھکن صاف دکھ رہی تھی۔ پیچھے سے مہدی بھی اتر آیا، ایسے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی فلمی سین میں آ گیا ہو۔ ارے میڈم صاحبہ، واہ واہ، یہ تو پورا محل ہے۔ وہ شوخی سے بولا، میں تو سمجھا تھا 2 کمروں کا بنگلہ ہوگا، مگر یہاں تو بندہ رستہ بھول جائے۔ انوشا نے تیز نظروں سے گھورا، تم خاموش رہو، مجھے تمہاری آواز میں بری لگ رہی ہے۔ اچھا حضور والا، معافی چاہتا ہوں۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہوئے تھے، ہاتھ جوڑ دیے۔ بس ایک بات پوچھنی تھی، نکاح کے ساتھ سوہاگرات پیکج میں شامل ہے یا الگ سے لینا ہوگا؟ وہ جیسے پتھر بن گئی۔ اس نے گردن گھما کر اسے گھورا، نگاہ میں آگ تھی۔ زبان بند رکھو مہدی، ورنہ توڑ دوں گی تمہارا منہ۔ ایسی گندی باتیں مت کرو، یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ میں نے ایک چیز تمہیں بتائی ہے۔ مہدی کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ او، یعنی آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہی قدم آگے بڑھا ہی تھا، پیچھے سے بھاری آواز گونجی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ دونوں چونک کر بڑھے۔ سرفراز صاحب سفید شلوار قمیص میں ہاتھ کمر پر رکھے دروازے پر کھڑے تھے۔ انوشا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا۔ مہدی مگر ذرا بھی نہیں گھبرایا تھا، ہلکا سا شانہ سیدھا کیا اور انوشا کے گرد بازو لپیٹ کر مسکراتے ہوئے بولا، جی شوہر ہوں ان کا، اور آپ کی تعریف۔ انوشا کا دل جیسے سینے میں رہ گیا۔ وہ اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ مضبوطی سے تھام رہا تھا۔ سرفراز صاحب کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ انوشا، تم نے کہا تھا نکاح کل ہے، اور یہ تو کوئی میکینک لگتا ہے۔ مہدی فوراً بولا، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، گاڑیوں کے دل کا میکینک ہوں، اور آپ کی بھتیجی کے دل کی گاڑی میں بھی میں نے ہی ٹھیک کی ہے۔ انوشا بھی دانت پیس کر بولی، ہاں میں سے محبت کرتی ہوں، سوچا کل بھی نکاح ہونا ہے تو آج کیوں نہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پا رہے۔ بالکل جانو، مہدی نے موقع غنیمت جان کر اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، اور اب آپ اپنے ڈرائیور صاحب سے کہیں کہ ہمارا رستہ نہیں روکے۔ سرفراز صاحب کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا تھا۔ میں ڈرائیور نہیں، اس کا چاچا ہوں۔ مہدی کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ او اچھا، یہ وہی چاچا ہے نا جو جائیداد ہڑپنے کے پلان میں مصروف ہے؟ واہ جی واہ، سلام ہے آپ کے جذبے کو۔ سرفراز صاحب دانت پیسنے لگے، بدتمیز لڑکے، اپنے جیسے ہی پسند کیا ہے تم نے۔ اتنا کہہ کر وہ تیز قدموں سے اندر چلے گئے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی انوشا نے خود کو چھڑایا۔ خبردار جو آئے تھے تم نے مجھے ہاتھ لگایا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ مہدی ہنسنے لگا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بولا، ارے جانو،
صلح کا پرچم لہرایا جا چکا ہے، آپ تو گولی بھی نہیں مارو گی نا؟ چپ رہو۔ وہ غصے سے چلتے ہوئے اندر بڑھ رہی تھی، مگر مہدی پیچھے سے سر کھجاتے ہوئے دھیرے سے بولا، یہی تو مسئلہ ہے، پیار میں بجلی زیادہ اور کرنٹ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ پھر مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن کیا بات ہے؟ شاہ منزل کے فانوس سے زیادہ تمہاری آنکھیں چمک رہی ہیں، وہ کہاں باز آنے والا تھا؟ انوشا نے مڑ کر گھورا، ایک لفظ اور بولا تو باہر سونے کو ملے گا نہیں۔ مہدی کے لبوں پر دبی سی ہنسی تھی۔ چلو، صحن میں چاندی تو بہت ہے، رومانٹک ماحول تو بن ہی جائے گا۔ وہ تھک کر آنکھیں بند کر کے بولی، یا خدا، میں نے کیا مصیبت مول لے لی ہے؟ اور وہ پیچھے سے معصوم چہرہ بنا کر بولا، بس دعا کرو چاچا جی خواب میں نہ آ جائے۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، صرف جھینگروں کی آواز باقی تھی، لیکن انوشے کے دل میں ایک بات گونج رہی تھی، یہ شخص پاگل ضرور ہے مگر دل کا خالی نہیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ہلکی نیلی روشنی اندر پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں ہلکی خوشبو تھی، شاید لائک یا کوئی مہنگا پرفیوم نام کارپوریٹ۔ دیوار پر سادہ مگر نفیس پینٹنگ اور ایک طرف سفید پردے ہلکے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ انوشا سیدھی قدموں سے اندر داخل ہوئی، مگر پیچھے سے مہدی پورے تجسس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ واہ بھائی، وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے بولا، کمرہ تو بڑا مست ہے، لگتا ہے فلمی ہیروئن والا روم ہے۔ ویسے ایک بات بتائیں، کتنے کا بنا ہوگا یہ؟ انوشا نے جھٹ سے پلٹ کر گھورا، چپ چاپ رہو، زیادہ بولا مت کرو، کچھ زیادہ ہی زبان چلتی ہے تمہاری۔ مہدی کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی، ہاں چلتی ہے تو، لیکن غلط تو نہیں بولتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ادھر بیڈ پر سو جاؤں گا۔ بیڈ پر؟ وہ غصے سے آگے بڑھی، یہ جوتے اتارو اپنے گندے، فرش پر مت چلو، اور تم یہاں نہیں سوگے، تم صوفے پر سوگے۔ مہدی نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلا کر دیکھا، صوفہ؟ میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ مجھے عزت دینے کے بجائے صوفے پر بھیج رہی ہیں، یہ کیسا سلوک ہے؟ نئی نویلی دلہن کا اپنے شوہر کے ساتھ؟ شوہر؟ وہ دنک کر بولی، مجھے نیند اپنے بستر کے علاوہ کہیں نہیں آتی، اب مجھے تنگ مت کریں۔ مہدی نے سر کھجاتے ہوئے شرارت سے کہا، تو میں کیا کروں؟ بیوی بیڈ پر، شوہر صوفے پر، ویسے بھی ہم میاں بیوی ہیں، ساتھ سو سکتے ہیں، اور آج تو ہمیں سہاگرات ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے آگے بڑھا، مگر انوشا نے آنکھیں تنگ کر کے گھورا، زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نکاح کانٹریکٹ ہے، سمجھ گئے تم ایک میکینک ہو۔ مہدی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جم گئی، میکینک صحیح، پر نکاح تو سچا ہے نا؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ سچا؟ وہ طنز سے ہنسی، میں تم جسے میکینک کے ساتھ سہاگرات مناؤں گی جس کے ہاتھ گریس سے کالے ہوں؟ وہ ہنسا، مگر اس کی ہنسی میں شرارت سے زیادہ مزہ تھا۔ ہاتھ کالے ہوں یا سفید بیوی کو تھامنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی شوہر کالا ہو یا گورا، شوہر ہی شوہر ہوتا ہے نا؟ یہ کالے ہاتھوں والا میکینک آپ کو اتنا سکون دے گا کہ کوئی گوارا بھی نہ دے سکے۔ انوشا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مہدی حد میں رہو، بدتمیزی مت کرو۔ وہ ہلکے سے جھک کر مسکرا دیا، بدتمیزی؟ نہیں جانو، یہ تو محبت کا آغاز ہے۔ یہ کہتے ہی وہ جھٹکے سے بند ہوئے، بال اس کے کھول گیا تھا، اور بے اختیار اس کے بالوں میں ایک لمبی سانس لی تھی، جبکہ وہ اس میں ہی سمٹ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیرنے لگا تھا، اور اس کو دور کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اس کے لمس میں ایک عجیب کشش تھی کہ وہ بھی اس سے لپٹی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے بستر کی طرف بڑھا، جبکہ وہ بھی اس کی باہوں میں مدہوش ہو رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ مزاحمت کے اس حصے پر تھی کہ وہ اسے روکنا بھی چاہتی تھی، لیکن روک نہیں پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ رات پوری جوبن پر تھی، اور کب گزری کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ سورج نکلتے ہی چلا گیا، اور دوبارہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے تھے۔ شام منزل کے صحن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ رات گہری تھی، مگر ہلکی سنہری روشنی کچن کے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی۔ مہدی نے چپ چاپ دروازہ دھکیلا تو اندر سے برتنوں کی ہلکی سی ٹک ٹک سنائی دی۔ اس نے الجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ قدم اندر رکھا۔ سامنے انوشا کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی، چادر کے پلو سے بالوں کا ایک لٹ سنبھالتے ہوئے کافی کا مگ بھر رہی تھی۔ بھاپ اٹھ رہی تھی، خوشبو پھیل رہی تھی۔ مہدی نے ہاتھ جیبوں میں ڈالے، تھوڑا جھک کر کہا، واہ، اتنے بڑے امپائر کی مالکن خود کافی بنا رہی ہے، دنیا کو تو بتانا چاہیے۔ شاہ انڈسٹری کی پریزیڈنٹ عوامی سطح پر آئی۔ وہ مڑی، چہرے پر حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر۔ کہاں تھی تم؟
صبح سے غائب ہو، ہوش ہے تمہیں؟ تمہارے پیچھے چاچو آئے تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے۔ مہدی نے کندھے اچکائے۔ میں گراج گیا ہوا تھا، اور شادی کی ہے تم سے تو کچھ کماؤں گا بھی نا۔ شوہر مت خورا تو عزت پر حرف آتا ہے۔ وہ آئیبرو چڑھا کر بولی، ضرورت نہیں ہے تمہیں کام کرنے کی، کچھ عرصہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، اس کے پیسے میں دوں گی، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت میرے ساتھ رہو گے، بس اتنا کافی ہے۔ مہدی نے مکھ کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ہم تو رشتہ قائم کر چکے ہیں، اس کے باوجود کچھ دیر، یہ کیا مطلب ہے؟ چپ رہو، وہ تیز لہجے میں بولی، وہ بس ایک معاہدہ تھا، ختم ہوگا تو وہ بس نہیں ہوا تھا۔ مہدی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی گرفت نرم مگر ضدی تھی۔ ہم دونوں کی رضامندی تھی، تم بھول نہیں سکتی۔ انوشے کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے الجھن چھا گئی، پھر وہ نظریں چرا کر بولی، میں ساری زندگی ایک میکینک کے ساتھ نہیں گزار سکتی، میں ایک پڑھی لکھی کاروباری عورت ہوں۔ مہدی نے کہکا لگایا، مگر لہجے میں تھوڑی کسک تھی۔ تو کیا وہ میکینک ہوں؟ دل ٹھیک کرنے کا بھی ہنر آتا ہے، مشینیں ہی نہیں جذبے بھی چلاتا ہوں۔ فلسفہ مت چھاڑو، وہ مگ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، تمہاری زندگی گیراج کی چکنائی میں سمٹی ہے، میری بورڈ میٹنگز میں ہم مختلف دنیا کے لوگ ہیں۔ ہاں، تمہاری دنیا میں خوشبو، میری میں پسینہ، لیکن دونوں میں انسان تو وہی ہے نا جو ہلکا سا آگے بڑھا۔ چہرہ اس کے قریب آیا، کبھی سوچا ہے اگر میں تمہارے فلیٹ ٹائر کی طرح زندگی میں آ گیا تو؟ تب بھی بدلوا لوں گی، وہ تن سے بولی، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ واہ، دل بھی کمینی کی طرح چلاؤ گی؟ ٹھیک نہ چلے تو نیا لے لوں گی۔ ہاں بالکل، وہ بولی، میری زندگی میں بیکار چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر میں بیکار ہوں؟ ہاں کافی حد تک۔ تو پھر تم کیوں اتنی فکر کرتی رہی ہو؟ صبح سے پوچھتی پھر رہی ہو کہ کہاں تھا میں؟ بیکار آدمی کے لیے اتنی فکر مند کچھ تو خاص ہے کہ نہیں؟ وہ ایک لمحے خاموش ہوئی، پھر مگ نیچے رکھا، مجھے بس تمہاری حرکتوں پر نظر رکھنی تھی، تم آسان آدمی نہیں ہو۔ آسان تو میں ہوں ہی نہیں، مشکل ہوں، لیکن دلچسپ بھی۔ وہ بولی، دلچسپی ختم ہونے میں وقت نہیں لگتا، پر شروع ہونے میں بھی نہیں لگا۔ وہ گھور کر بولی، تم حد سے زیادہ بولتے ہو، جب سامنے خوبصورت بیوی ہو تو خاموش رہنا گناہ لگتا ہے۔ میں تمہاری بیوی صرف کاغذ پر ہوں، دل سے نہیں، دل کا کام وقت لینا ہے۔ وہ مسکرا کر قریب ہوا تو اس نے کافی بنائی، مجھے بھی دو، شاید اس سے تمہارا رویہ ذرا میٹھا ہو جائے گا۔ کافی تمہارے لیے نہیں بنی ہے، پھر چلو میں تمہارے لیے بنا دیتا ہوں، ویسے بھی میکینک ہوں، ہاتھوں سے کام کرنے کی عادت ہے، تمہیں مزاق کی بیماری ہے اور تمہیں غصے کی۔ دونوں علاج نہیں کرواتے، وہ ضبط کے ساتھ بولی۔ مہدی، تم کیوں میرے ہر جملے سے بات نکالتے ہو؟ کیونکہ تمہارے الفاظ کے پیچھے کہانی ہے۔ تم کہتی ہو نفرت کرتی ہو، مگر آواز میں لرزش آتی ہے۔ کچن میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ انوشے نے نظریں چرائیں، بھاپ میں اس کا چہرہ دھندلا رہا تھا۔ مہدی نے دھیرے سے کہا، انوشے، یہ جو تمہاری کافی ہے نا، تلخ ہے، لیکن اس تلخی میں سچائی ہے، شاید اسی لیے اچھی لگتی ہے۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی، پھر بولی، تم واقعی ناقابل برداشت ہو مہدی۔ وہ مسکرایا، اور تم ناقابل انکار۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دے کر دھیرے دھیرے اس کے وجود میں کھونے لگا۔ وہ شدت سے اس پر حاوی ہو رہا تھا، جبکہ وہ اس بار بھی اس کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ لڑکا محض میکینک نہیں تھا، اس کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ وہ اسے لیے سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تیکھی مرچ اس میکینک کے ہاتھوں میں جاتے ہی بے بس ہو جاتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1.5 ہفتے بعد صبح کے وقت شاہ منزل کی فضا ہمیشہ کے لیے پرسکون تھی۔ ہلکی دھوپ صحن میں اتر رہی تھی اور دور لان میں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ مہدی نے نیلی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے سیدھا اترنا شروع کیا۔ گھڑی میں 10 بج چکے تھے، دفتر نکلنے کا وقت تھا۔ وہ ابھی نیچے پہنچا ہی تھا کہ سرفراز صاحب سیڑھیوں کے قریب کھڑے نظر آئے۔ چہرے پر معمولی سنجیدگی تھی۔ مہدی نے ادب سے سلام کیا۔ سرفراز صاحب نے جواب میں اس کا ہاتھ تھاما اور بولے، مہدی ذرا ڈرائنگ روم میں آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ چل دیا۔ ڈرائنگ روم سے داخل ہوا تو فضا بھاری تھی۔ سامنے صوفے پر رحمان صاحب، سرفراز صاحب کی بیگم اور رحمان صاحب کی بیگم بیٹھی تھی۔ ان کی نظریں مہدی پر جمی تھیں، جیسے وہ پہلے سے طے شدہ کسی کھیل کا حصہ ہو۔ مہدی نے سب کو سلام کیا اور آہستگی سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ سرفراز صاحب نے ایک معنی خیز نظر اپنی بیوی پر ڈالی، پھر خاموشی کے بعد رحمان صاحب نے بات شروع کی، بیٹا تم ابھی نئے آئے ہو اس گھر میں، اسی لیے ہم تمہیں
ایک بات کھلے دل سے بتانا چاہتے ہیں، یہ لڑکی انوشے یہ اتنی صاف نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے۔ مہدی کی بھویں سکڑی۔ کیا مطلب؟ رحمان صاحب سر جھک کر بولے، یہی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ مرے، پھر ہمارے باپ کو اپنے قابو میں کر لیا، مرنے سے پہلے ساری جائیداد اس کے نام کروا لی، اب تمہیں استعمال کری ہے، کچھ عرصہ تمہارے پاس رہے گی اور پھر تمہیں بھی چھوڑ دے گی۔ ہمیں سب معلوم ہے۔ مہدی خاموشی سے سنتا رہا، چہرے پر کوئی رد عمل نہ تھا۔ رحمت بیگم نے نرم مگر زہریلے لہجے میں کہا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں بیٹا، ہم نے تمہارے لیے بہتر راستہ سوچا ہے۔ اگر تم اس کے خلاف کیس کر دو کہ اس نے وصیت کے لیے زبردستی شادی کی ہے تو ہم تمہیں 10 لاکھ روپے دیں گے، نقد، ابھی۔ سرفراز صاحب ہولے سے بولے، ورنہ یاد رکھنا تمہارا کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گی۔ ایک میکینک ہو تم، کہاں سمجھو گی ان عورتوں کی چالیں؟ مہدی نے دھیرے سے گہری سانس لی، پھر سیدھا ہو کر بولا، اپنے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں اور آئندہ میری بیوی کے گھر آنے کی اور لوگوں کی ضرورت ہے نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اوپر سکون مگر مضبوط لہجے میں بولا، جو تایا اور چچا اپنی بھتیجی کے شوہر کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان لوگوں کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ انوشے میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، اسے پروٹیکٹ کرنا میرا فرض ہے۔ سرفراز صاحب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، فرض؟ ایک میکینک فرض نبھائے گا؟ تمہیں کیا پتا عزت کیا ہوتی ہے، دولت کا مطلب کیا ہے؟ مہدی کا لہجہ اب ذرا سخت ہوا۔ عزت اور دولت دونوں کا مطلب مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ دولت آپ جیسے لوگ جمع کرتے ہیں، عزت میں صرف اپنے ہاتھوں سے کماتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ لوگوں نے آئندہ مجھے اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی یا ایسی کوئی بات زبان سے نکالی تو میں آپ سب کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ رحمان صاحب بھڑک اٹھے، ایک میکینک کی مجال کہ ہمیں دھمکی دے؟ تیری اوقات ہمارے سامنے چوٹی کے برابر ہے۔ مہدی نے ایک قدم آگے بڑھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، بے شک میں میکینک ہوں، مگر اپنی بیوی کا سنبھالنا مجھے آتا ہے، چوٹی سے ہی، مگر کاٹتی تب ہے جب کوئی اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کے الفاظ بھاری تھے، لہجے میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو ان سب کو لاجواب کر گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رحمت بیگم نے نظریں چرائیں، سرفراز صاحب کے ماتھے پر ہلکی سی تیوری ابھری۔ مہدی نے جیب سے رومال نکالا، ہاتھ صاف کیا اور بولا، اب اجازت دیجیے، دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، دروازے کے قریب ہلکے سے کھلے دروازے کے پیچھے انوشے کھڑی تھی، چہرے پر حیرت، آنکھوں میں نمی کی چمک، اس کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے تھے۔ مہدی نے اسے دیکھا نہیں، بس ہلکا سا مسکرا کر باہر نکل گیا۔ انوشے نے آہستگی سے دروازہ بند کیا، اس کی آنکھوں میں ایک نیا جذبہ چمک رہا تھا، احترام، سکون اور دل کے کسی کونے میں وہ احساس جسے شاید محبت کہتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ انوشے کے کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے کھلے ہوئے تھے اور باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاندنی میں بھیگی ہوئی سی لگ رہی تھی، ساکت مگر اندر سے طوفان میں الجھی ہوئی۔ دروازہ ہولے سے کھلا اور وہ خاموشی سے اندر آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ نرم تھی، جیسے ڈر رہا ہو کہیں اس کی سوچوں کا سلسلہ نہ ٹوٹ جائے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا جب وہ آہستہ سے بولی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر لہجہ مضبوط۔ چھپانے سے پہلے بس ایک بار سچ بتا دو، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ایک نئی زندگی شروع کی ہے، اب ہم دونوں ایک دوسرے میں انوالو ہو رہے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے لیے بدل رہی ہوں، تمہارے لیے غصہ ثبت کرتی ہوں، تمہیں چاہنے لگی ہوں، تو کیا میں سچ جاننے کی حقدار نہیں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، میں کوئی عام میکینک نہیں بلکہ سکندر انڈسٹریز کا مالک مہدی سکندر ہوں۔ وہ چونکی نہیں، بس آہستہ سے پلٹی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے بہت پرانا راز کھلنے پر دل کو سکون ملا ہو۔ جس دن تم میری گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے رکے تھے، میں اسی دن تمہیں پہچان گئی تھی۔ ہم بزنس کی دنیا کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو تو جانتے ہی ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر ہلکا سا ہنسا، تو پھر تم چپ کیوں رہی؟ کیوں نہیں بتایا کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ نظریں نیچے کیے بولی، بس چاہتی تھی کہ تم خود سچ بتاؤ، کوئی باتیں خود سے نکلیں تو ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا ٹھہری، ویسے تھینک یو۔ وہ الجھا، تھینک یو کس بات کا؟ وہ کھڑکی سے ہٹ کر اس کے قریب آئی، چاندنی اب دونوں کے چہروں پر اتر رہی تھی۔ صبح جس طرح تم نے میرے حق میں بات کی، میرے سامنے لالچ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، تم جانتے ہو آج کل لوگ محبت سے پہلے حساب لگاتے ہیں، لیکن تم نے ثابت کیا کہ میرے لیے تمہارے لیے رشتہ کاغذ کے نہیں دل کے ہوتے ہیں۔
ویسے بھی تم جیسے بڑے معروف انسان کے لیے 10 لاکھ کیا معنی رکھتے ہیں؟ مگر تم نے پھر بھی میری عزت، میرا مان رکھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، پیسہ کبھی کسی انسان کی قدر نہیں طے کر سکتا۔ تمہارا ساتھ، تمہاری آنکھوں میں سچ، بس وہی اصل دولت ہے۔ وہ مسکرا دی، اور اب تم بھی اتنی فلسفی کیوں ہو؟ میں تو سمجھی تھی کہ بڑے بزنس مین تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا، ہو بھی جاتا اگر تم نہ ہوتی۔ تم نے مجھے یاد دلایا کہ زندگی صرف جیتنے کا نام نہیں، جینے کا نام بھی ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، اور تم نے مجھے سکھایا کہ پیار کمزور نہیں کرتا، مضبوط بناتا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، تو پھر کیا یہ مان لیا جائے کہ مس انوشا سکندر، آپ مسز مہدی سکندر بننے کے لیے پوری طرح راضی ہیں؟ وہ ہلکے طنز سے بولی، ہاں، مگر کانٹریکٹ کی شرطیں اب ختم، اب دل کی بات چلے گی۔ وہ مسکرایا، ایک قدم اور قریب آیا، دل کی بات؟ تو بھی دل کی زبان میں ایک بات کہنے دو۔ اس نے سر جھکایا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آ گیا، نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی تم ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بس چاند کی روشنی دونوں پر نچھاور ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے سے لگی، آنکھیں بند کر لیں۔ باہر کہیں سے ہوا کا ہلکا جھونکا آیا، پردے ہلے، اور چاندنی ان دونوں کے چہروں پر ٹک گئی تھی، جیسے آسمان نے بھی ان کے سکون پر مہر لگا دی ہو۔ یہ اختتام نہیں تھا، بس ایک نئی شروعات تھی، سچائی، عزت اور محبت کی بنیاد پر۔